زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میرے آج کے ٹاپک کا نام ہے شہ رگ کا ڈرائنگ روم۔ اشفاق احمد کہتی ہیں کہ وصال اور فراق، جدائی اور قربت کے درمیان ایک مقام ہے اور وہ اعتماد اور یقین کا مقام ہے۔ آپ اعتماد کے اندر اپنے آپ کو داخل کر کے اس توقع کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ بات ضرور ہوگی اور ضرور پوری ہوگی، بشرط یہ کہ آپ وصال اور فراق کو، ان دونوں کے سائڈوں کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوں۔ اعتماد تک پہنچنے کے لیے انسان کو اس دبدہ سے بھی گزرنا پڑتا ہے کہ وہ اس کو خدا کے قریب پہنچنے میں اور اسے واصل ہونے کی راہ میں حائل ہوتی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے رزق کا میں ذمہ دار ہوں اور عزت اور ذلت تمہیں میں دیتا ہوں، زندگی اور موت بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، رزق تو میری اپنی کوشش اور محنت اور توجہ سے ملتی ہے، اور اللہ میاں بھول بھی سکتے ہیں، انہیں کیا پتا ہے کہ میں اونچائے گنگا اور میں محلہ معاشقیاں میں رہتا ہوں، اور اس طرح آدمی کا یقین ہلتا رہتا ہے، اور ہم جو پڑھے لکھے آدمی ہیں ان کا یقین زیادہ ہلتا رہتا ہے، اور جو دوسرے ہوتے ہیں اور جو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ان کا ایمان زیادہ مستحکم اور پکا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ جیسے کرے گا اس کی مرضی ہے، اور اس طرح سے ہی ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوف و علم کو بے خوفی سے دور کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی ڈیوائس، کوئی ایسا کالا منتر یا ایسی چالاکی اختیار کی جائے کہ ہمارے اوپر آنے والے اندیشے ختم ہو جائیں۔ ہمارا سب سے بڑا اندیشہ ہمارا مستقبل یا فیوچر ہے، کل کیا ہوگا، آبادی بڑھ جانے کا اندیشہ۔ اس خوف کو دور کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے اندر اعتماد کی فضا پیدا کریں۔ جب تک خوف کے اندر رہتے ہوئے اور غم میں مبتلا ہو کر آپ کے دل کے گھونسلے میں یقین کا انڈا پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ چل نہیں سکیں گے۔ اس یقین کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ یقین دل میں بٹھا لیں کہ ہاں ہم ہیں، ہمارا خدا ہے اور اس کے وعدے سچے ہیں، پھر بات بنے گی۔ اس نے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ نہ جانے 21ویں صدی میں کیا ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم خوشی منائے، خوشی خوشی نئی صدی میں داخل ہم اندیشوں میں مبتلا ہو کر بس تھر تھر کانپے جا رہے ہیں۔ جو صاحب اعتماد ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ 21ویں 22ویں صدی جو صدی بھی آئے گی، یہ راستہ ہے، یہ میرے چلنے کی استطاعت ہے، سارے کام بہتر ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے۔ جب جانور پنچھی اعتماد میں ہوتے ہیں، چڑیوں کو کبھی خوف نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اشفاق سے ہم اپنے گھر سے ایک گھونسلے کا واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ 3 دن مسلسل اس کے گھونسلے پر بارش ہوتی رہی، لیکن اس کو اپنے رب پہ اعتبار تھا، وہ آرام سے بیٹھی رہی، وہ اپنے گھونسلے میں آرام سے بیٹھی رہی۔ جس دن بارش ختم ہوئی، پھر کر کے اڑی۔ آپ کبھی اپنی زندگیوں کا معائنہ فرمائیں تو آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ آپ بڑی ہی اعتماد کی فضا میں داخل ہو کر بھی بہت سے کام پورے اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہر روز لاکھوں کروڑوں آدمی سے یقین کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں۔ ہم محکمہ ڈاک اور بینکنگ سسٹم پر یقین کر لیتے ہیں، اپنے خدا پر یقین نہیں کرتے۔ ہم اپنا ایک بچہ ایک اعلیٰ اسکول میں داخل کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ BA کرے گا، اس کے بعد مقابلے کا امتحان دے گا، یہ اس امتحان میں کامیاب ہوگا اور یہ تھر پا کر میں ڈپٹی کمشنر لگے گا۔ وہاں تک تو یقین چلتا جاتا ہے، یہاں آ کر بریکیں کیوں لگ جاتی ہیں؟ یہاں ہمارے دل کے گھونسلے میں وہ انڈا پیدا نہیں ہوتا جسے اعتماد کا نام دیا جا سکے۔ جب آپ اپنے خوف کو دور کرنے کے لیے کوئی اور لیور استعمال کرتے ہیں اور کوئی اور حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کے اندر اعتماد پیدا نہیں ہوتا۔ ایک زمانہ تھا کہ بجلی کی تار تانبے کی ہوا کرتے تھے، ان میں سے بجلی بہت اچھی طریقے سے گزرتی تھی۔ جن ممالک کے پاس تانبے کے ذخائر تھے تو انہوں نے اپنے عقل اور دانش کے مطابق تانبے کے ذخائر پر چھونی ڈال دی اور اس کو سینے سے لگا کے بیٹھ گئے اور اس کو قیمت بڑھانے کے چکروں میں باہر بیچنے نہ دیا۔ اس کے بعد سلور کے تار استعمال ہونے لگے کیونکہ تانبا تو دستیاب نہیں تھا۔ اب خدا نے بھی اپنا ایک نظام رکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان سے زیادہ مکر کر سکتا ہوں، کہ اگر وہ مکر کرتے ہیں تو اللہ بھی اس کی بات کے قابل ہے کہ مکر کر سکے۔ اللہ نے ان لوگوں کو جن کے پاس تانبا نہیں تھا انہیں عقل دی اور کہا کہ چلو تم ایک سیٹلائٹ تیار کرو جس میں تانبے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور ذخیرہ اندوزی کو منہ کی کھانی پڑے۔ اللہ بے شک جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، خوش نصیب ہے وہ جو اپنے اندر خوف کے باوجود یقین محکم پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اسی یقین سے ایک شیر نر پیدا ہوگا جو آپ کی حفاظت کرے گا تو ضرور ایسا ہوگا، لیکن اگر آپ واویلا کرتے رہیں گے کہ مارے گئے، لوٹے گئے، برباد ہو گئے، تو اس طرح سے کام بننے والا نہیں ہے۔ ایک بار ہم ناران گئے اور وہاں ایک مقامی کوہستانی شخص نے ہمیں گائیڈ کیا کہ اس جگہ سے پیچھے پہاڑوں کی شاخوں کے اندر اور ان کے پیچھے تنوں میں ایسے پھول ہیں کہ کسی نے نہ دیکھے ہوں گے، ان کی خوشبو اور رنگت قابل دید ہے۔ تبھی اس جگہ کے قریب گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل عمودی پہاڑ تھے، ان میں سے گزرنے کا راستہ بڑا مشکل تھا۔ عمودی پہاڑوں کے بالکل نیچے 25,000 فٹ گہری کھڈ تھی۔ اب ہم ڈرے ہوئے تھے، ہم 1 گز کی چھلانگ مار کر انہیں عبور کرنا تھا۔ ہمارے گائیڈ نے اپنا ہاتھ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر ایک پل کی طرح رکھا اور وہ مجھ سے کہنے لگا صاحب آپ میرے ہاتھ پر پاؤں رکھ کر
کر گزریں۔ اب مجھ میں اتنی ہمت کہاں تھی، میرے تو پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ گائیڈ ہنسا اور کہنے لگا، صاحب اس کے اوپر پاؤں رکھیں، یہ وہ بازو ہے جس نے کئی سینکڑوں آدمیوں کو گزارا ہے اور کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ اب اس کی بات ایسی تھی کہ اعتماد اور یقین کی ایک طاقت میرے اندر اوت کر آئی۔ جب ہم نے اس کے بازو پر پاؤں رکھا تو وہ واقعی بڑا مضبوط تھا۔ ہم 8 آدمی تھے، سارے اس سے گزرے اور پھر واپس بھی آئے۔ اعتماد کے بڑے رخ ہوتے ہیں، اعتماد ہمیں کرنا پڑے گا۔ اللہ نے اگر کہہ دیا ہے تو پھر اس پر اعتماد کر کے چلیں اور آپ کے لیے دروازے کھلتے جائیں گے۔ اگر سوچ میں پڑ گئے تو پھر نہیں۔ میں نے ایک بار اپنے استاد سے پوچھا، سر ایمان کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، ایمان خدا کے کہنے پر عمل کرتے جانے اور کوئی سوال نہ کرنے کا نام ہے۔ یہ ایمان کی ایک ایسی تعریف تھی جو دل کو لگتی تھی۔ اٹلی میں ہمارے کمرے میں ایک بار آگ لگ گئی اور ایک بچہ تیسری منزل پر رہ گیا۔ شعلے بڑے خوفناک قسم کے تھے۔ اس بچے کا باپ نیچے زمین پر کھڑا بڑا بے قرار اور پریشان تھا۔ اس لڑکے کو کھڑکی میں دیکھ کر اس کے باپ نے کہا، چھلانگ مارو بیٹا۔ اس لڑکے نے کہا، بابا میں کیسے چھلانگ ماروں، مجھے تو تم نظر ہی نہیں آ رہے۔ اس کے باپ نے کہا، تو چاہے جہاں بھی چھلانگ مار، تیرا باپ تیرے نیچے ہی ہے۔ تو مجھے نہیں دیکھ رہا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے نہیں دیکھ رہے، میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اعتماد کی دنیا میں اترنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی شارک کی بیٹھک اور شارک کے ڈرائنگ روم کا کسی نہ کسی طرح آہستگی سے دروازہ کھولیں، اس کی چٹکنی اتاریں اور اس شارک کی بیٹھک میں داخل ہو جائیں جہاں اللہ پہلے سے موجود ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔